حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوش میں تھے. اسی حالت میں تلوار پکڑے ہوئے دار ارقم پہنچے اور دروازہ پر دستک دی. صحابہ نے دروازہ کھولنے میں تأمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ واللہ میں دیکھتا ہوں کہ تم خدا کے عذاب کے لیے نہیں بنائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں. یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. یہ بعثت نبوی کے 6 سال کا واقعہ ہے. اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی اور انہوں نے علل اعلان اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ چنے گئے اور آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں بہت سے ایسے کام کیے کہ جن کی مثال نہیں ملتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا، عدالتیں قائم کی اور فیصلوں کے لیے قاضی قائم کیے، مردم شماری کروائی اور نئے شہر یعنی کوفہ، بصرہ، موصل اور فسطاط بنوائے. مختلف شہروں میں مہمان خانے بنوائے، نہریں بنوائیں اور مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے آرام کے لیے سرائے بنوائیں. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی چھاؤنیاں قائم کی اور پولیس کا محکمہ بنایا، مدرسے قائم کیے اور معلموں کے وظیفے مقرر کیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا. اس طرح مسلمانوں کی بہتری کے لیے بے شمار کام کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے. فیروز نامی ایک غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت حملہ کیا جب آپ نماز فجر کے لیے امامت کروا رہے تھے. اس بدبخت فیروز نے آپ پر 6 وار کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر امامت کے لیے آگے کر دیا اور خود زخموں کی وجہ سے گر پڑے. ہوش آنے پر پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ جب بتایا گیا کہ فیروز ہے تو فرمایا الحمدللہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو مسلمان ہو. حملے کے 3 دن بعد آپ نے انتقال فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے جو حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی. وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی اور زمانہ خلافت 10.5 سال تھا. جزاکم اللہ. نصر احمد ارشد. کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ
خیال لائیں گے ہم، سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، بس ایک تیرے حضور ہی سر اطاعت جھکائیں گے ہم، ہمارے حال خراب پر گو ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، ہمارے حال خراب پر گو ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، مگر کسی دن تمام دنیا کو ساتھ اپنے رلائیں گے ہم، ہوا ہے سارا زمانہ دشمن، ہے اپنے بیگانے خون کے پیاسے، ہوا ہے سارا زمانہ دشمن، ہے اپنے بیگانے خون کے پیاسے، جو تو نے بھی ہم سے بے رخی کی تو پھر تو بس مر ہی جائیں گے ہم، تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ جی حاشر احمد صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کا اسم گرامی عمر تھا اور لقب فاروق تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے ہے۔ آپ کو 7 نبوی میں ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا اور اس موقع پر آپ کو فاروق کا لقب عطا ہوا، کیونکہ آپ سے پہلے مسلمان دار ارقم میں چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب خدا تعالیٰ نے آپ کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں خانہ کعبہ میں جا کر اعلانیہ عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کے ایک بھائی حضرت زید آپ سے ایمان میں سبقت لے جا چکے تھے۔ آپ سے قبل 40 افراد کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق مل چکی تھی۔ روایتوں کے مطابق آپ کا شمار ان 17 اشخاص میں ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کاتب وحی ہونے کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی وفات کے بعد آپ دوسرے خلیفہ ہوئے، آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے حضور علیہ السلام نے شادی کی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی طبیعت بہت سخت تھی، لیکن آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے خدا، میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اگرچہ طبیعت میں جوش تو رہا، مگر آپ ازحد نرم دل ہو گئے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حد تک عشق تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ نے شدت صدمہ سے تلوار سونت لی کہ جو شخص کہے گا کہ رسول کریم فوت ہو گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر اور قرآنی دلیل پیش کرنے پر فوراً سمجھ گئے۔ آپ کا ذریں عہد عظیم کارناموں سے بھرا پڑا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع و تدوین قرآن کی تجویز دینا ہے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائی۔ جی جمع و تدوین جی جمع و تدوین قرآن کی تجویز دینا ہے، جی جمع کرنا، جمع و تدوین قرآن کی تجویز دینا ہے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور یہ عظیم کارنامہ انجام پایا۔ آپ کی کئی باتوں کی تائید اللہ تعالیٰ کی وحی سے بھی ظاہر ہوئی، مثلاً ازواج مطہرات کا پردہ اور منافقین کا جنازہ پڑھنے سے متعلق قرآن کریم کی آیات۔ آپ کے تقویٰ اور قوت ایمانی اور قوت قدسیہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ مومنانہ شان کے مطابق اس سابق الخیرات پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں میں ہمیشہ حضرت ابوبکر سے مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ نے فیصلہ کیا کہ گھر کا آدھا سامان لے جا کر حضور کو پیش کر دیں اور دل میں کہا کہ آج تو میں ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، لیکن جب دربار نبوی میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان اٹھا لائے ہیں اور گھر کے لیے خدا اور رسول کے نام کو کافی سمجھا ہے، تو آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ اے عمر، تو اس شخص سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ایک دفعہ ایک قافلہ مدینے میں آیا، آپ رات کو ان کی خبر گیری اور حفاظت کے لیے گئے اور ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے ماں کو کہا کہ اسے چپ کراؤ، لیکن جب تھوڑی دیر پھر وہاں سے گزرے اور بچے کو روتے دیکھا تو بڑے غصے سے ماں کو کہا کہ تم بڑی بے رحم ماں ہو۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ کو اصل حقیقت نہیں معلوم، بات یہ ہے کہ عمر نے حکم دیا ہے کہ بچوں کو جب تک دودھ نہ چھڑایا جائے بیت المال سے انہیں وظیفہ نہیں ملے گا۔ اب یہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور میں اسے اس لیے دودھ نہیں دے رہی کہ جلد دودھ چھڑا کر وظیفہ جاری کرواؤں۔ آپ یہ سن کر بہت جذباتی ہو کر اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اے عمر، تو نے تو مسلمانوں کے کتنے ہی بچوں کو کمزور کر دیا، اور فوراً اعلان کرا دیا کہ ہر بچے کو پیدا ہونے کے دن سے ہی بیت المال سے وظیفہ ملا کرے گا۔ ایک رات آپ گشت پر نکلے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور اس عورت کے پاس 2-3 بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ کے پاس جا کر بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کئی وقتوں سے بھوکے ہیں اور میں ان کو بہلانے کے لیے ہنڈیاں میں صرف پانی ڈال کر چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر اسی وقت بیت المال پہنچے اور آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لیں اور اپنے غلام سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اس نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ غرض سب چیزیں اٹھا کر لائے اور اس عورت کو دے دیں۔ اس نے خوشی سے کھانا تیار کیا اور آپ نے چولہا جلانے میں اس کی مدد کی۔